سنیت بتاؤں گا، سنیت دکھاؤں گا، سنیت سمجھاؤں گا، سنیت ہی پہنچاؤں گا۔ اور آپ کے سامنے سنی بیٹھا ہے، مجھے اپنی سنیت کے لیے کسی سو کالڈ مولوی صاحب سے سرٹیفکیٹ کی ضرورت نہیں۔ میں حسینی سنی ہوں، ناسبی سنی نہیں۔ میں بلا فصل والا سنی ہوں، چوتھے نمبر والا نہیں۔ اس لیے یہ جو ملک پاکستان ہے ہمارا، تمام مکاتب فکر اس ملک میں بستے ہیں۔ جو سادات ادھر بیٹھے ہوئے ان کے قدم چوم کے آپ کے سامنے ہاتھ جوڑ کے یہ میں میسج کنوے کرنا چاہتا ہوں، ذرا توجہ کے ساتھ سنیے گا۔ یہ جو ہمارا ملک ہے پاکستان، تمام مکاتب فکر اس میں بستے ہیں، یعنی اہل تشیع بھی، اہل سنت بھی، دیوبند بھی، اہل حدیث بھی، مقلدین بھی اور غیر مقلدین بھی۔ کوئی ایک مکتب فکر یا کوئی ایک مسلک اس ملک کا ٹھیکیدار نہیں۔ یارو کوئی کہے کہ میرے پاس ٹھیکہ ہے، یہ ملک ایک شیعہ کا بھی اتنا ہے جتنا اہل سنت کا، ایک اہل سنت کا بھی اتنا ہے جتنا دیوبند کا، ایک دیوبند کا بھی اتنا ہے جتنا اہل حدیث کا۔ یعنی تمام مکاتب فکر اس ملک میں بستے ہیں۔ اب اس ملک کا چاہے وہ 73 والا آئین ہو، وہ بھی یہی کہتا ہے، چاہے 1935 کا برطانوی ایکٹ ہو، وہ بھی یہی کہتا ہے، دنیا بھر کا جو انٹرنیشنل لا ہے وہ بھی یہی کہتا ہے، اللہ کا قرآن بھی کہتا ہے، اللہ کا رسول بھی کہتا ہے، رسول کی اہل بیت بھی کہتی ہیں، اور حضور کے صحابہ بھی یہی کہتے ہیں، محدثین بھی، مفسرین بھی، مجددین بھی، مورخین بھی۔ تمام کائنات کا اس بات پہ اجماع ہے کہ جب کسی ملک میں کوئی قانون بنے گا، کوئی آئین بنے گا، کوئی دستور بنے گا، کوئی لا بنے گا، اگر تو اس قانون، اس آئین کا تعلق ہوگا مذہب کے ساتھ، تو جب مذہب کے ساتھ اس کا تعلق ہوگا تو اس ملک میں بسنے والے تمام مکاتب فکر کے جو جیت علماء ہوں گے، ان کے سامنے وہ قانون، وہ بل پیش کیا جائے گا۔ وہ اس بل کو اچھے طریقے سے سٹڈی کریں گے، اس کے سیاق و سباق کو دیکھیں گے، اس کے ریفرنس ٹو کانٹیکسٹ کو دیکھیں گے، اس کے مثبت پہلو دیکھیں گے، منفی پہلو جانچیں گے، اس کا اگر کوئی مس یوز یعنی غلط استعمال ہونے والا ہے اس کو بھی پرکھیں گے۔ جب سارے علماء اس بل پہ اجماع پیش کریں گے اور متفق ہو جائیں گے یار، پھر اس کے بعد وہ بل اس ملک میں نافذ العمل ہوگا۔ میں یہ سینہ چوڑا کر کے بات کر رہا ہوں، کوئی مائی کا لال میری بات کو رد نہیں کر سکتا، کوئی۔ اس کا مطلب پھر تو یہ ہوا کہ جب اس ملک میں کوئی ایسا آئین، کوئی بل پاس کروانا ہے تو سب کو دعوت دی جائے گی، بلایا جائے گا، بحث ہوگی، رات کے اندھیرے میں شب خون نہیں مارا جائے گا۔ اوئے ہوئے، یعنی کہ سب کے سامنے اس کے سارے مندرجات رکھے جائیں گے، اس کی ساری شرائط بیان کی جائیں گی۔ میں ایک جملہ کہتا ہوں، جب مولوی صاحب نے رات کے اندھیرے میں یہ بل پیش کیا تھا نا، تو سب سے پہلے میں نے کوئی 1.5 گھنٹے اس پر دلائل دیے تھے کہ یہ بل کسی صورت میں بھی خیر خواہی پر مبنی نہیں، یہ تفرقے کو ہوا دے گا، یہ حضور کی امت کو لخت لخت کرے گا، اس کا غلط استعمال ہوگا، مس یوز ہوگا۔ جب میں نے یہ بیان دیا تو راول پنڈی کے ایک مفتی صاحب نے کہا کہ یہ جو بل ہے یہ بالکل بہترین بل ہے، اس میں کوئی قباحت ہی نہیں۔ ان لوگوں کو تکلیف ہو رہی ہے جو چاہتے ہیں کہ صحابہ کی گستاخی ہو، بے ادبی ہو۔ وہ جس مولوی نے سب سے پہلے اس بل کا دفاع کیا تھا نا، پہلی FIR، پہلا پرچہ اسی پہ ہوا ہے۔ اوئے ہوئے، نہیں
نہیں سمجھے یار، اب روتا ہے او اللہ کے بندے، میں نے تو پہلے ہی کہا تھا۔ یہاں تو بندے کوئی ذاتی بات ہو نا، مولوی صاحب کی ذاتی کوئی چپکلش ہو یار، کسی کے ساتھ کوئی ذاتی رنجش ہو تو سیدھا ہی فتویٰ لگاتے ہیں گستاخے سے اب آتا نہیں نہ سمجھے، وہ ذاتی کوئی معاملہ ہو کہتے ہیں گستاخے رسول ہو گیا، اگر یہ معاملہ بھی نہ چلے گستاخے سے ابا واجب القتل، مرتد ہو گیا، دین سے نکل گیا، نہ جانے کون مار دے کافر کہہ کے، شہر کا شہر ہی مسلمان بنا پھرتا ہے۔ یہاں تو لوگ اپنی ذاتی دشمنی، حسد، بغض اور اناد کے لیے مذہب کارڈ کھیلتے ہیں۔ تو ایسے ماحول میں مولوی جی ہم اس لیے اس کی مخالفت نہیں کرتے کہ معاذ اللہ ہم چاہتے ہیں کہ حضور کے صحابہ کی گستاخی اور بے ادبی ہو، نہ، جب آلریڈی پہلے ہی ہمارے ملک میں یہ قانون بھی موجود ہے، آئین بھی موجود ہے، یہ 295 سی ہو یا اے ہو، حضور کے نموز کا بل آلریڈی پاس ہے، قانون موجود ہے یار، صحابہ اور اہل بیت کا بھی موجود ہے۔ تو جب پہلے سے ہی موجود ہے تو مولوی صاحب کو پھر کیا تکلیف پیش ہوئی؟ میں بتاتا ہوں، یہ یزید کو رضی اللہ کلوانا چاہتے ہیں۔ میں ایک بات ذمہ داری کے ساتھ کہوں، کوئی دنیا کا مسلک عقیدہ ایسا نہیں جو دوسرے مسلک کے مقدسات ان کی بے ادبی اور گستاخی کی اجازت دیتا ہو۔ آپ شیعہ مکتب فکر کو پڑھ لیں، کھول کے دیکھیں، میں بات مکتب فکر کی کر رہا ہوں، کسی مولوی کی یا ذاکر کی نہیں کر رہا۔ میں کہتا ہوں دنیا کا کوئی مسلک دوسرے مسلک کے مقدسات کی گستاخی اور بے ادبی کی اجازت نہیں دیتا۔ آپ اہل تشیع کے بڑے بڑے محدثین، مفسرین، آیت اللہ لیول کے جو بزرگ گزرے ہیں ان کی بات کر رہا ہوں، ان کو پڑھ کے دیکھیں، وہ کہتے ہیں کہ حسینی سنی شیعہ کے بھائی نہیں، شیعہ کی جان ہے۔ اوئے ہوئے، اس کا مطلب یہ ہوا جب ہر مسلک وہ دوسرے مسلک کا ادب احترام کرنے کی تلقین کرتا ہے تو مفتی جی تو بل پیش کر رہا ہے، بتا کیا یزید بھی تیرے مقدسات میں شامل ہے؟ میں ذکر حسین کروں گا ہر چوک پہ، مولوی رہ گیا تیرا یزید میرے جوتے کی نوک میں۔ یہ صحابہ کی آڑ میں اہل بیت کے دشمنوں کا احترام کروانا چاہتے ہیں، یہ صحابہ کی آڑ میں وہ یزید کو رضی اللہ کہلوانا چاہتے ہیں، یہ صحابہ کی آڑ میں یزید لعنتی کو جنت میں گھسیڑنا چاہتے ہیں۔ ہم سے دشمنان اہل بیت کا احترام نہیں ہوگا، دشمنان اہل بیت کل بھی لعنتی تھے، آج بھی لعنتی ہیں۔ میرے مصطفیٰ کریم کے وہ سارے صحابہ جو مرتے دم تک محمد اور آل محمد کے وفادار رہے، وہ صحابہ جہاں قدم بھی رکھتے ہیں نا، ان کے قدموں کی خاک بھی ہماری آنکھوں کا سرما ہے۔ ان کا نعرہ بڑا اچھا ہے، نعرہ کتنا خوبصورت ہے، ناموس اہل بیت اور صحابہ، یارو نعرہ تو بڑا خوبصورت ہے نا۔ بالکل اسی طرح جنگ صفین پڑھ کے دیکھیں، وہ جو مولا علی علیہ السلام کے مقابلے میں آئے تھے، نعرہ ان کا بھی بڑا خوبصورت تھا، یارو انہوں نے بھی نعرہ لگایا تھا کہ حکم اللہ کا چلے گا۔ مولا علی علیہ السلام کی بارگاہ میں جب یہ بات پہنچی کہ وہ نعرہ لگا رہے ہیں حکم اللہ کا، تو مولا علی علیہ السلام نے فرمایا کہ نعرہ تو بڑا خوبصورت ہے لیکن نیتوں میں کھوٹ ہے۔ تو نعرہ ان کا بھی بڑا خوبصورت ہے لیکن نیتوں میں کھوٹ ہے۔ اس کا پہلا ثمر آپ نے دیکھ لیا، یار انسان ہی ہے نا، خطا کا پتلا ہے، سبقت لسانی ہو جاتی ہے، بندے کی زبان جو ہے وہ پھسل جاتی ہے یار، سلپ آف ٹنگ جسے کہتے ہو، بات منہ سے نکل جاتی ہے غیر ارادی طور پہ، تو وہ غیر ارادی طور پہ بھی نکل جائے، کہتے 2 FIR۔ یہی بات ہم کرتے تھے، ہم کہتے تھے پہلے گستاخی کا معیار تو مقرر کرو، اور ٹی وی چینل کے اوپر یہ تبصرے ہو رہے ہیں، وہ کہتے ہیں جی یہ فلاں ایک طبقہ ہے
جو اہل بیت کا ٹھیکیدار بن گیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہم اہل بیت کو مانتے ہیں، تو آگے سے کہتے ہیں ہم بھی اہل بیت کو مانتے ہیں۔ بڑی عجیب بات ہے، وہ لوگ بھی کہہ رہے ہیں ہم اہل بیت کو مانتے ہیں جن کو چھٹے امام کے نام کا بھی نہیں پتا۔ وہ بھی کہتے ہیں ہم اہل بیت کو مانتے ہیں جن کو محرم کے پہلے عشرہ میں باپ دادا کے عرس یاد آ جاتا۔ اور میں جگہ کا نام نہیں بتانا چاہتا آپ کو، لوگوں کا نام بھی نہیں بتانا چاہتا۔ اس سال ایک یکم محرم کو جلوس نکالا گیا، نہیں سمجھے؟ وہ یارو سارا کچھ ہوا ہے، پورا جلوس، ایک شخصیت کا نام لکھا ہوا تھا، صرف ماتم نہیں ہوا، باقی جلوس۔ میں نے کہا چلو ان کو نہ روکو، کوئی بات نہیں، ہو سکتا ہے کہ شیعہ کی ضد میں اگلے سال ماتم ہی ہو جائے۔ میں اقبال صاحب جرمن بات بتا رہا ہوں، میں آپ کو بتا دوں گا کہاں یہ واقعہ ہوا ہے۔ یعنی کہ وہ بھی کہتے ہیں ہم اہل بیت کو مانتے ہیں۔ اللہ کے بندو، تمہیں کیا لگتا ہے اہل بیت کو ماننا خالہ جی کا گھر ہے؟ یہ ساری دنیا جو لٹھ لے کے میرے پیچھے پڑ گئی ہے، میں نے کون سا نیا کام کیا؟ کوئی نئی حدیثیں گاڑ لی ہیں؟ واللہ باللہ تاللہ میں نے کچھ نہیں کیا۔ ہماری اہل سنت کی کتابوں میں جو اہل بیت کے دشمن چھپے ہوئے تھے نا، جن کے اوپر مولوی لوگوں نے پردے ڈالے ہوئے تھے، وہ کمبل دیے ہوئے تھے، ان کو چھپایا ہوا تھا، شیلٹر دیے ہوئے تھے، ٹائٹل دیے ہوئے تھے، میں نے بس ان کو ننگا کر کے دنیا کو بتایا ہے اے جے اہل بیت دے دشمن، اور سارے سنیت سے ایکسپوز کیا۔ آپ اہل بیت کے دشمنوں کو ننگا کریں تو لوگ آپ کے گلے میں پھولوں کے ہار ڈالیں گے۔ اہل بیت کو ماننا ہے تو گالیوں کے لیے تیار ہو جاؤ، اہل بیت کو ماننا ہے فتووں کے لیے تیار ہو جا، اہل بیت کو ماننا ہے کردار کشی کے لیے تیار ہو جا، اہل بیت کو ماننا ہے سوشل بائیکاٹ کے لیے تیار ہو جا، اہل بیت کو ماننا ہے گولیوں کے لیے تیار ہو جا، اہل بیت کو ماننا ہے بم دھماکوں کے لیے تیار ہو جا۔ اہل بیت کو ماننا کل بھی مشکل تھا، اہل بیت کو ماننا آج مشکل ہے۔ تیرے گھر سے مخالفت شروع ہوگی تو چوک میں کھڑے ہو کے کہتے نہیں ہم اہل بیت کو مانتے ہیں۔ ایک غیر سیاسی جملہ کہتا ہوں، غیر سیاسی، یہ 7-8 ماہ سے جو ہمارے ملک پاکستان کی صورتحال ہے، آپ دیکھ رہے ہوں گے ماشاءاللہ، سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، الیکٹرونک میڈیا کا زمانہ ہے، پرنٹ میڈیا کا زمانہ ہے، آپ جانتے ہیں اچھی طرح سے، باخبر ہے نا۔ وہ لوگ بھی چھوڑ گئے جو کہتے تھے کوئی میرے سر پہ گولی بھی مار دے نہیں چھوڑوں گا، جو پہلے دور کے مومن نہیں تھے، بھائی مومن کہتے ہیں ماننے والے کو، جو پہلے دور کے ساتھی اور مومن تھے، جو کہتے تھے مرتے دم تک ساتھ نبھائیں گے، ایک رات بھی قید نہیں کاٹ سکتے۔ وہ غلط کہہ رہا ہوں یار، وجہ کیا ہے؟ وجہ دو ہی ہوگی، مال کی آفر ہوئی ہوگی، یا ٹکٹ کا وعدہ ہوا ہوگا، یا عہدے کا، یا وزارت کا، چلو یہ نہیں ہوا ہوگا، پھر ڈرایا گیا، دھمکایا گیا، کاروبار بزنس کو بند کر دیا گیا ہوگا، اولاد کو اٹھا لیا گیا ہوگا، یار قید کر لیا گیا ہوگا، یہی کچھ ہوا ہے نا۔ اس مثال کو ادھر ہی پھینک دو، اہل سنت کی کتابیں الاستیاب پڑھ کے دیکھیں، اسد الغابہ پڑھ کے دیکھیں، الاصابہ پڑھ کے دیکھیں، طبقات ابن سعد کھولیں، تاریخ تبری پڑھیں، ابن خلدون کو پڑھیں، ابن حشام کو پڑھیں، البدایہ والنہایہ پڑھیں، کوئی کتاب نہیں ہے ابھی میرے سامنے، بالکل یہی فارمولہ اس وقت کے بادشاہ جو تھے، حکمران، انہوں نے اہل بیت کے ماننے والوں پہ اپلائی کیا۔ علی علیہ السلام کے غلاموں کو پہلے مال کی آفر ہوئی، عہدے کی آفر ہوئی، منصب کی، وزارتوں کی آفر ہوئی، یہ جب قبول نہ ہوئی، اولاد کو اٹھایا گیا، ڈرایا گیا، دھمکایا گیا، قید کر دیا گیا۔ کتب اہل سنت پڑھ کے دیکھو، مولا علی علیہ السلام کے غلاموں کو قید کیا گیا، زنجیروں سمیت، بیڑیوں سمیت وہ قبروں میں چلے گئے۔ پتہ نہیں وہ کون سا نشہ چکھ لیا تھا میسم تمار نے، وہ کون سا راز پا لیا تھا حجر ابن عدی نے،
وہ کون سی حقیقت جان لی تھی حضرت مقداد نے، حضرت سلمان نے، حضرت بلال نے، حضرت جابر بن عبداللہ انصاری نے، حضرت عبداللہ ابن مسعود نے، حضرت ابو طفیل نے، حضرت حذیفہ بن یمان نے، حضرت عمار ابن یاسر نے. انہوں نے علی کی محبت میں گردنیں تو کٹوا دی، اولاد کو قربان کر دی، زنجیروں سمیت بیڑیوں سمیت قبروں میں چلے گئے، پھانسیوں پہ چڑھ کے جھولے تو لے لیے، لیکن کسی ایک علی علیہ السلام کے غلام نے پریس کانفرنس کر کے یہ نہیں فرمایا تھا میرا علی سے کوئی تو لگ رہی ہے. پتہ چلا جب ورکر غلام 20 میں تمار جیسے ہوں تو لیڈر علی ابن ابی طالب جیسا ہونا چاہیے. یہ تو نشہ ہی ایسا خدا کہ مجھے کوئی ایک حسینی بتا جو حسین کے در کو چھوڑ کے گیا ہو. دیگر سے میں تجھے کروڑ دکھاتا ہوں جو دیگر دروں کو چھوڑ کے ادھر آئے ہیں. ادھر سے بتا. اوئے ہوئے اوئے نشہ ہی اتنا ہے. ان جیسے کوئی کائنات میں ہوں گے تو ادھر کہو گے نا. تو وہ بھی کہہ رہے ہیں ہم اہل بیت کو مانتے. اللہ کے بندو، مفتی جی، قاری جی، علامہ جی، حافظ جی، اگر اہل بیت کو مانتے ہو تو پھر ان کو کیوں مانتے ہو جن کو اہل بیت نہیں مانتے؟ جب تک اہل بیت کے دشمنوں پہ تبرہ نہیں کر لیتا. وہ تبرہ کا معنی گالم گلوچ نہیں. جب تک ان کو دفع دور نہیں کر دیتا، جب تک ان سے تعلق اور واسطہ رشتہ توڑ نہیں لیتا، ان سے بیزار نہیں ہو جاتا، برات کا اعلان نہیں کر لیتا، تب تک تو اہل بیت کا محب نہیں ہو سکتا. اگر کوئی تیرا کچھ بھی نہ لگتا ہو جو اہل بیت کا ہو جائے کہ میرا ہے، اور جو اہل بیت کا نہیں تیرا باپ بھی ہو کہ میرا نہیں. جب تک تیری دشمنی اور دوستی کا معیار اہل بیت نہیں ہو جاتے تب تک چوک میں کھڑا ہو کے یہ نہ کہنا کہ میں اہل بیت کو مانتا ہوں. اور ماننے میں فرق ہوتا ہے. نہیں سمجھے؟ کہتے جی رشتہ داری بڑی چیز ہے، فلاں سے حضور کا یہ رشتہ، فلاں سے حضور کا یہ رشتہ، فلاں حضور کا یہ رشتہ دار. رشتہ داری بڑی چیز ہے. ہم بھی کہتے ہیں کہ رشتہ داری بڑی چیز ہے، لیکن رشتہ داری تب نفع مند ہوتی ہے جب رشتہ داری سے پہلے مانا بھی جائے. اچھا بیٹے سے بڑھ کے ہے کوئی رشتہ؟ بولے یار سمجھدار کتنا قریبی رشتہ ہے. بیٹا سن، آنکھوں کی ٹھنڈک، سینے کی ٹھنڈک، بیٹا. تو قرآن پڑھیں نوح علیہ السلام کا بھی ایک بیٹا تھا. اس نے اس طرح نہیں مانا جس طرح ماننے کا حق تھا. تو نبی کا بیٹا ہو کر یہ ڈگری بے رشتہ داری یار، وہ نبی کا بیٹا ہو کر نظروں کے سامنے ڈوبا نہیں. قرآن نے کہا انہو لیس من اہلک، اے نوح بیٹا تو تیرا ہے لیکن تجھے مانا نہیں نا، تیرا ہی نہیں. قرآن پڑھے بیوی کتنا قریبی رشتہ ہے. بیوی کئی انبیاء گزرے ہیں، ان کی بیویاں یعنی وائیوز آف دی پرافٹس، بے شمار انبیاء کی بیویاں، انہوں نے اس طرح نہیں مانا جس طرح ماننے کا حق تھا. قرآن پڑھیں اللہ نے گرفت کیا، پکڑ کیا. وہ لوط علیہ السلام کی بیوی تھی، اس طرح نہیں مانا جس طرح ماننے کا حق تھا. نبی کی بیوی ہو کر بھی جہنمی. پتا چلا حضرت جی عدل کرے تے تھر تھر کمبن، اچیاں شانہ والے ہوں، فضل کرے تے بخشے جاون، اساں ورگے منہ کالے ہوں. بن حب حیدر جنت کوئی نہ جاسی، بن حب حیدر، بن حب حیدر جنت کوئی نہ جاسی. کیا سورے کیا سالے ہوں. پتا چلا میرے دوستو بزرگوں، شریعت میں ماننا کام آتا ہے، رشتہ داریاں نہیں. اور ماننا کس طرح ہے؟
جس طرح اللہ اور اللہ کے رسول نے منوایا ہے. تجھے اہل بیت سے بڑھ کر نہ کچھ دکھائی دے نہ سجائی دے. تجھے نظر آئے تو اہل بیت کی عظمتیں, تجھے دکھائی دیں اہل بیت کی عظمتیں, تجھے سنائی دیں اہل بیت کی عظمتیں, تجھے سجائی دیں اہل بیت کی عظمتیں. گونگا بن جا, بہرا بن جا, اندھا بن جا, اہل بیت کے دشمنوں سے یاریاں توڑ دے, تعلق توڑ دے, واسطے توڑ دے. اہل بیت کے دشمنوں کے جھوٹے قصیدے نہ پڑھ, ان کو جنت میں نہ گھسیڑ, ان کو شہزادہ نہ کہہ. یارو یہ کیسا ماننا ہے؟ کہتے ہیں اہل بیت سے محبت کرتے ہیں تو اہل بیت کے دشمنوں کے بھی قصیدے. یہ تو رنگی نہیں چلے گی, یہ دوہرا معیار نہیں چلے گا, یہ ڈویلٹی نہیں چلے گی. ایک کوئی پاسا رکھ لے ہیرے, یا کھیڑے یا رانجا, یا اہل بیت کے در کے منگتے بن جاؤ, یا اہل بیت کے دشمنوں کے سنگ ہو جاؤ. کہ یہ اللہ اور اللہ کے رسول کا فرمان ہے, میری بات تھوڑی. میرے آقا نے فرمایا قیامت کے روز اسی کے ساتھ اٹھو گے وہ جس کے قصیدے پڑھ کے گئے ہو. بخاری 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 کا روڑا ڈالنے والوں, بے عشق علی جو پڑھتے ہیں بخاری آتا ہے بخار, ان کو بخاری نہیں آتی. حضور نے بخاری میں روایت ہے, فرمایا اس کے ساتھ اٹھائے جاؤ گے جس سے محبت کر کے گئے ہو. تو ہم تو اس لیے علی علی کرتے ہیں, اوئے ہوئے ہم تو اس لیے ذکر حسین علیہ السلام کرتے ہیں کہ ہمارے پاس عمل اچھے نہیں. ہم کہتے ہیں حضور کا فرمان جو ہے, جس کا ذکر کرو گے, جس سے محبت کرو گے, جس سے پیار کرو گے, جس سے مودت رکھو گے, قیامت کے روز اسی کے ساتھ اٹھائے جاؤ گے. مولوی جا, تجھے بنو امیہ یزید اینڈ کمپنی مبارک ہو تے سانو حسین دی غلامی مبارک ہو. ہوئے ہوئے ہوئے, اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے. اب ایک نکتہ, چونکہ میں اتنی دور سے چل کے آیا ہوں, قرآن والا اور حدیث والا میں نے ضرور سنانا ہے. ہاتھ جوڑ رہا ہوں, سادات جو بیٹھے ان کے قدم چوم رہا ہوں. توجہ ذرا میری طرف رکھو گے, سارا سال تڑپو گے. میں پوری دنیا میں تبلیغ کر رہا ہوں, لوگوں کو قرآن کی طرف بلاتا ہوں, مصطفیٰ کے فرمان کی طرف بلاتا ہوں. ہو سکتا ہے کہ وہ دوسرا جو آپ کے مائنڈ میں ہو اس پہ میں پورا نہیں اترتا, لیکن تبلیغ کرتا ہوں. یہ تبلیغ ذرا سن لے. قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ النساء اس کی آیت نمبر 59 میں نے پڑھی. یہ میں سینہ چوڑا کر کے کہہ رہا ہوں, کسی کے بڑے قبروں سے بھی نکل کے آ جائیں گے نا, یہ چیلنج کر دینا میرا پرماننٹ. یہ لائیو جا رہا ہے پروگرام, کوئی مائی کا لال میری کہی ہوئی بات کو رد نہیں کر سکے. اللہ نے فرمایا ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو, اور اولی الامر جو ہیں تمہارے اندر ان کی اطاعت کرو. یعنی 3 اطاعتوں کا اللہ نے ذکر کیا. پہلے نمبر پہ فرمایا اللہ کی کرو, دوسرے نمبر پہ رسول کی, اور تیسرے نمبر پہ اولی الامر کی. پہلے نمبر پہ اللہ کی اطاعت ہے نا. سادہ کرتا ہوں, اطاعت کا معنی ہوتا ہے بات ماننا, کسی کا حکم ماننا, اسے کہتے ہیں اطاعت کرنا. اللہ نے کہا میری اطاعت کرو. پہلے اللہ کی اطاعت اس لیے ہے کہ اللہ بے عیب ہے. یہ خطاب میرا بچوں سے نہیں ہے, توجہ میری طرف رکھیے گا. پتہ چلا اطاعت ہوتی ہی اس کی ہے جس میں کوئی کمی, کوئی کجی, کوئی جول, کوئی عیب, کوئی ویل, کوئی نقص نہ ہو. وہ جو ہر قسم کے نقص سے پاک ہو تو اللہ کو کیا کہتے ہو؟ سبحان اللہ. اللہ پاک ہے نا, اللہ منزہ مصفہ ہے, ہر قسم کے عیب سے پاک ہے نا اللہ. تو اس لیے اللہ لائق اطاعت ہے. اب اللہ کے بعد جو اللہ کی طرح پاک ہے, بولو یار, وہ رسول ہے یار, ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. حضور ہے نا, اللہ کے بعد حضور معصوم ہے, حضور پاک صاف طاہر مطہر ہے, معصوم ہے. اے جڑے کہندے نے نا کہ نبی معصوم ہوندے نے, اہل بیت کو محفوظ کہو, معصوم نہ منو. میں ایک بات بتاؤں آپ کو, اللہ کی ذاتی قسم کھا کے کہتا ہوں, اے نبیاں بھی معصوم نہیں جے مندے. جھوٹ بولتے ہیں یار. یہ بخاری کھول کے دیکھ لو, کہتے ہیں قرآن کے بعد بخاری کا درجہ ہے. بخاری میں 4 روایتیں پڑھی ہیں. کہتے ہیں کہ حضور نے کہا معاذ اللہ جبریل آئے, میرا سینہ چاک کیا, دل کو نکالا, صاف کیا, میل کچیل کو نکالا. وہ جو مسئول ہو, معصوم ہو, مولوی میل کچیل کے تو آ گئی. بولو یار,
کہتے ہیں ان سے بھی اجتہادی خطا ہو سکتی ہے معاذ اللہ. تو معصوم ان کو بھی نہیں مانتے. اللہ نے معصوم کہا ہے کہ اطاعت ہوتی ہی اس کی ہے جو بے عیب ہو. اللہ کے بعد رسول بے عیب ہے. رسول کا بڑے سے بڑا دشمن بھی یار نہیں، دشمن بھی حضور کی ذات میں کوئی عیب، کوئی کمی، کوئی کجی نہیں نکال سکا. تو پتہ چلا پھر رسول کے بعد اولی الامر وہی ہو سکتے ہیں جو رسول کی طرح پاک ہو. اچھا سادہ کرتا ہوں، اگر کسی میں عیب ہو، کمی کجی ہو، نقص ہو، وہ اطاعت کے قابل ہی نہیں. اللہ بے عیب ہے نا، اس کی اطاعت ہے. رسول بے عیب ہے نا، اس کی اطاعت ہے. آپ میرے سر کا تاج ہے، بات سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، آپ کو نہیں کہہ رہا. فرض کریں کوئی بندہ شراب پیتا ہو، شراب خود، تو بیٹے کو کہے پترا شراب نہ پیا کر. ایک روز بیٹا کہے گا ابا جی پہلا آپ تے چھڈو. نہیں سمجھے بات. یعنی اطاعت والے میں نقص آ گیا نا. بولو کوئی امر دینے والے میں نقص آ گیا تو اطاعت ہوا میں اڑ گئی. اگر کوئی خود نماز نہ پڑھے، دوسروں کو نماز پڑھا کرو، وہ کہیں گے آپ خود تو پڑھتے نہیں. نقص آ گیا نا بولے تو اطاعت ہوا میں اڑ گئی. یہی میں کہہ رہا ہوں. چلو جی اہل سنت کی 350 کتابیں دیتا ہوں، دبے لفظوں میں بات سمجھاتا ہوں جس کو سمجھ آ گئی. 350 کتابیں پڑھ کے دیکھیں. ایک بندہ تھا بہت بڑا، چھوٹا نہیں، اس نے شراب پی لی. خود بھی بہت بڑا تھا تے پتر بھی بہت بڑے تھا. بولو یار وہ میں کو کس سے سنا رہا ہوں. اس نے شراب پی لی، حد جاری ہو گئی. کوڑے لگاؤ اسے، قربان جاؤں بیٹے پہ. وہ کہتا ہے جی کوڑا وہ مارے ہوئے 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 جس نے ساری زندگی خود شراب چکھی نہ ہو. تو بڑی بڑی پگڑیوں والے، وہ بڑے بڑے عہدے والے یار سر چکا گئے کہ نہیں؟ تو کون آیا تھا؟ وہی آیا تھا نا جو بے عیب تھا. بولو یار جو ہر نقص سے پاک تھا. پتہ چلا مولوی اولی الامر ہر بادشاہ نہیں ہوتا. اگر ہر بادشاہ ہو گیا پھر تو تیرا یزید بھی بن گیا، بنو امیہ والا بھی بن گئے، اوپر تک چلا گیا. اللہ نے اس فتنے کا کلا کما کر دیا. فرمایا اطاعت کے لائق ہوتے ہی وہ ہیں جو اللہ اور رسول کی طرح بے عیب ہو. استاذ الذاکرین اجاز حسین جنڈوی حافظہ اللہ تعالی تشریف لائے، ذرا صلوات پڑھیں. میں ایک نکتہ سمجھا رہا ہوں. آپ قرآن پڑھیں، 80 سے زائد قرآن میں اللہ نے اپنی صفات بیان کی. یعنی میں رحیم ہوں، میں کریم ہوں، میں رؤوف ہوں، میں ستار العیوب ہوں، میں غفار الذنوب ہوں، میں قوی ہوں، میں العزیز ہوں. اور وہ جتنی قرآن میں اللہ نے اپنی صفات بیان کی نا، میں یہ ہوں، میں یہ ہوں، وہ ساری کی ساری نبی کی طرف بیان کر دو. نہیں سمجھے یار؟ کہا میرا نبی بھی یہ ہے. اور بات تو اگلی سننے والی ہے. وہ جو اللہ نے نبی کی طرف منسوب کی ہے نا صفات، نبی نے وہ ساری علی کی طرف منسوب کر دی ہے. میں سادہ کرتا ہوں تاکہ جلدی جلدی میں آپ کو یہ مضمون بیان کروں، پھر اجازت لوں. ایک بات سنیں، اسی آیت کے نیچے آئیں. اہل سنت کے سر کا تاج ہے امام ابو القاسم حافظ حسکانی. ان کی کتاب ہے شواہد التنزیل، جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 210 میں یہ روایت لے کے آئے، حدیث لے کے آئے. اس کے علاوہ اہل سنت کے سر کا تاج ہے شیخ سلیمان قندوزی حنفی. ان کی کتاب ہے ینابی الموضع، اس میں جلد نمبر 1 میں صفحہ نمبر 456 میں یہ حدیث لے کے آئے. اہل سنت کی 70 کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے. اسی طرح صحابہ کا جمع غفیر، سارے صحابہ بیٹھے ہوئے، پہلے سے لے کے آخر تک، بڑے سے لے کے چھوٹے تک، حضرت ابوبکر سے لے کے حضرت بلال تک، سارے بیٹھے ہوئے. منبر کے اوپر حضور کھڑے ہوئے. جب حضور کھڑے ہوئے تو مولا علی علیہ السلام نے ایک سوال کیا. جواب جانتے تھے، جواب جانتے تھے، لیکن جو سامنے بیٹھے لوگ تھے نا، ان کو حضور کی زبان سے سنانا چاہتے تھے، ہم تک پہنچانا چاہتے تھے.
مولا علی علیہ السلام نے پوچھا یا رسول اللہ، اللہ نے کہا کہ اللہ کی اطاعت کرو، یہ بات بھی سمجھ میں آ رہی ہے، رسول کی اطاعت کرو، یہ بات بھی سمجھ میں آ رہی ہے، اولی الامر کی اطاعت